الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسول و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ انتہائی محترم خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک شب لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کی بد دعا پہ آمین کہا تھا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے، وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ لیلۃ القدر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رات میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کو لائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، پروردگار کے لطف و کرم کو آزمائیں، اور اس حوالے سے کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ ارحم الراحمین سے معاف کروا سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بتقاضۂ بشریت دنیا کا ہر انسان گناہگار ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا ہر بڑے سے بڑے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے، بہترین خطاکار وہ ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گناہگار ہے، لیکن اچھا گناہگار، بہتر گناہگار وہ ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمان کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں صرف ایک فرق ہے، گناہ دونوں قسم کے انسانوں سے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں ان سے بھی اور جو شیطان کے بندے ہیں ان سے بھی، لیکن رحمان کے بندوں سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتے ہیں، معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے، شیطان کی طرح ڈٹائی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جس نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ معافی مانگ لے، وہ توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور مالک کائنات دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات میں جس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ گناہگار تو ہم ہیں، یہ توبہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ معافی تو ہماری مجبوری ہے، لیکن رؤوف و رحیم رب کی مہربانی اور رحمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ خود اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ آ کر گڑ گڑا کر اپنے مالک سے معافی مانگ لیتے ہیں. فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاک صاف رہنے والے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تم اللہ تعالی سے توبہ کرو تو وہ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. روز قیامت ہر انسان اپنی نیکیاں بھی دیکھے گا اور دوسروں کی نیکیاں بھی دیکھے گا، اپنی برائیاں بھی دیکھے گا اور دوسروں کی برائیاں بھی دیکھے گا. قیامت کا ایک نام قرآن کریم میں آتا ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، پچھتاوے کا دن. اس دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے اور گناہگار بھی پچھتائیں گے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، گناہگاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکار اس بات پر پچھتائیں گے کہ جب وہ اپنے سے زیادہ نیکیاں دوسروں کی دیکھیں گے تو یہ خواہش کریں گے، ان میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہم بھی ان کی طرح نیکیاں کر لیتے. عزیزان محترم، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنی رحمت کے پردے میں بلائیں گے اور اللہ ان سے باتیں کریں گے. اللہ ان سے کہیں گے میرے بندو تم نے یہ گناہ کیا تھا. عرض کریں گے یا اللہ ہو گیا تھا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا. کہیں گے الہی ہم اس گناہ کا بھی اعتراف کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہم سے ہو گیا تھا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے تم چونکہ دنیا میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو چکے ہو، مجھ سے معافی مانگ چکے ہو، اب میں آج تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا اور تمہاری برائیوں پر کوئی شخص مطلع نہیں ہو سکے گا، کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، دنیا میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے گناہوں پر، ان کے عیبوں پر، ان کی برائیوں پر، ان کی بغاوتوں پر اور ان کی معصیتوں پر پردہ ڈال دیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے جانور کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس تھنوں کے اندر جانا محال ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے. گناہگاروں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری آیت قرآن کریم کی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی ایمان افروز آیہ مبارکہ ہے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. کہ جس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، بلکہ فرمایا کہ وہ مجھے روٹھا ہوا اور ناراض نہیں پائے گا. گناہ کرنے کے بعد جب میری بارگاہ میں آ کے جھک جائے گا اور معافی مانگے گا تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا اور رحم کرنے والا پائے گا. سورہ فرقان کے اندر تو بڑا عجب انداز ملتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں پھر اپنی رحمت بھی کرتے ہیں. ارشاد ہوا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ توبہ کر لے پھر نیک اعمال انجام دینا شروع کر لے، اپنی زندگی کی ڈگر کو بدل لے، بغاوت اور معصیت کا رویہ ترک کر کے بندگی اور اطاعت کا رویہ اختیار کر لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو تو معاف کرتے ہی ہیں، لیکن انعام کے طور پر اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے بھی کچھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ توبہ کی شرائط کیا ہے، سچی توبہ کس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کن لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنی خطاؤں پر نادم ہو، اور اس کے دل کے گہرائیوں سے یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اپنے رحیم و کریم رب کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا ہے، میں نے اپنے اس رب کے احکامات سے سرتابی کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا، جس نے مجھے ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، میں ایک سانس بھی اپنے رب کی رحمت کے بغیر نہیں لے سکتا، میرے پاس جو کچھ ہے میرے اس رب کا دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اس رحیم و کریم پروردگار کو ناراض کیا اور اس کی بغاوت پہ کمر بستہ رہا، یہ میں نے بڑا غلط رویہ اختیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندامۃ توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے، گناہوں پہ شرمندگی اور پشیمانی یہ توبہ کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور پھر اس ندامت اور اس شرمندگی کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل پگھلتا ہے، اور یہ احساس اس کے دل کو جکڑ دیتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اپنے پروردگار کے عذابوں کا خوف اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتا ہے، اور جب ایک آنسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مکھی کے سر کے برابر بھی احساس ندامت میں کسی انسان، گناہگار انسان کی آنکھ سے، پلکوں سے بہ نکلے اور اس کے رخسار پہ آ جائے، وہ چھوٹا سا آنسوؤں کا قطرہ اس کے نامہ اعمال کی ساری سیاہی کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت اقبال نے اس پس منظر میں ایک جملہ کہا کہ جو شہرہ آفاق بن گیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عزیزان محترم، توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے۔ جب ایک بندہ حقیقی معنوں میں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کا جذبہ پھوٹتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر گناہوں کو ترک کرنے کا، رب کی بغاوت اور معصیت کو چھوڑنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک گناہگار شخص کو توبہ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ وعدہ کرے اور یہ تہیہ کرے کہ آج کے بعد میرے رب کی کوئی معصیت، میرے پروردگار کی کوئی نافرمانی میری زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جو میرے پسندیدہ بندے ہیں، جب ان سے کوئی ناشائستہ حرکت ہو جاتی ہے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں
فوراً مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور میرے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا؟ لیکن ان کی ایک صفت ہے، ان کی ایک علامت ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے پھر اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے۔ جس گناہ سے معافی مانگیں، جس برائی سے توبہ کریں، پھر دیدہ دانستہ اس کا ارتکاب نہیں کرتے۔ وہ شخص کہ جو گناہ بھی کرتا جاتا ہے اور معافی بھی مانگتا جاتا ہے، اس کی توبہ کو تو جھوٹوں کی توبہ کہا گیا، اسے توبۃ الکذابین کہا گیا۔ ایسا شخص اپنے رب سے معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنے پروردگار سے مذاق کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ایک گناہگار بندے نے سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگی اور بشری تقاضوں کے تحت نہ چاہتے ہوئے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ بتقاضا بشریت پھر گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت پھر اسے معاف کر دیں گے۔ جام میرا توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ وہ علام الغیوب ذات، وہ علیم بذات صدور ذات، وہ پروردگار عالم خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کی توبہ سچی ہے اور کس کی توبہ جھوٹی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون جانتے بوجھتے توبہ کرنے کے بعد پھر سے میری بغاوت کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جس سے بشری تقاضوں کے تحت نادانستگی میں بھول چوک سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے تو پھر اس کا حق واپس کیا جائے۔ اگر اس کی طاقت نہیں، اس کی توفیق نہیں تو اس سے معاف کروایا جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، جس پر اپنے کسی بھائی کا کوئی حق ہو، اس نے اس پر ظلم کیا ہو، اس کی جان کے حوالے سے یا مال کے حوالے سے، وہ دنیا میں ہی معاف کروا لے، اس دن سے پہلے کہ جب اس مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی بدلے کے طور پر، اور مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ توبہ کے حوالے سے حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے عزیزان محترم، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی اور دنیاوی امور کو الگ الگ خانوں میں رکھنے کا جو باطل نظریہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے نیکی کا تصور دھندلا چکا ہے۔ یہ اسی غلط اور باطل سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ظلم بھی ہو رہا ہے، حق بھی مارے جا رہے ہیں، زمین و جائیدادوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں، رشوت بھی لی جا رہی ہے، کرپشن بھی کی جا رہی ہے، دوسروں کی پگڑی بھی اچھالی جا رہی ہے، بندگان خدا کو ذلیل و رسوا بھی کیا جا رہا ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے ڈاکے بھی مارے جا رہے ہیں، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، ملاوٹ کا گھنونا جرم کیا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کی جا رہی ہے اور استغفر اللہ کا ورد بھی کیا جا رہا ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے کے اندر منافقت کا یہ چلن باقی رہے گا، تب تک یقین جانے کہ سچی توبہ کے جو اثرات اور ثمرات ہیں ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، کسی طریقے سے بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے،
اور جب کوئی فرد یا کوئی قوم احساس ندامت کے ساتھ، گناہوں کو ترک کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ اور بندگان خدا کے حقوق کی ادائیگی کے عزم بالجزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کوئی فرد یا کوئی قوم، تو یہ ایسی توبہ ہے کہ جو زندگی میں انقلاب پیدا کر کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کے شب و روز کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جو معاشروں کے اندر انقلاب پیدا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی توبہ کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اسی توبہ کے نتیجے میں مشکلات دور ہوتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اور نوازشات کی بارش ہوتی ہے۔ ایسی انفرادی اور اجتماعی توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کی ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ ایک فرد اور ایک قوم، ایک شخص اور ایک معاشرہ، دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہی بات تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنون، سب میری بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو رمضان المبارک کی اس طاق رات میں، اس بابرکت رات میں، اس مقدس رات میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کیجئے، توبۃ النصوح کا اہتمام کیجئے، توبہ کی شرائط کو پورا کیجئے۔ یقین جانیں اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ہماری سابقہ زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں جتنی بھی سیاہی ہے، وہ ساری کی ساری دھل سکتی ہے، سارے داغ دور ہو سکتے ہیں، اور ہماری تمام معاشرتی برائیاں، اجتماعی برائیاں، ہمارے تمام مسائل اور مشکلات، تمام بیماریاں اور تمام روگ ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی توبہ کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔